الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء اکرام اور میرے بہت بزرگ دوستوں، طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کا آبرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھڑی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، جن کی مارک قرآن تفسیر بڑی مشہور تفسیر ہے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب کے استاد ہیں، اور بہاول نگر جن لوگوں کا علم نہیں ہے تو میں بتاتا جاؤں، ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے ہیں. ہمارا داد کا آج بھی سارا چین میں ہے. نان کا پاکستانی ہے، داد کا چینی. شاید پاک چین دوستی میں اس کا بھی اثر ہوگا. بہاول نگر ان کی والد صاحب کی جو ڈیوٹی لگی تھی اس میں دو شخصیات کا بڑا اثر ہے. ایک بھیجنے والے، ایک کھینچنے والے. دیوبند سے بھیجنے والے حضرت مولانا ادریس صاحب ہیں، اور بہاول نگر کھینچنے والے حضرت مولانا فرید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ. کیونکہ بہاول نگر جس ادارے میں میں خدمت کر رہا ہوں یہ 1944 میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ نے بنایا. اس وقت ریاست بہاولپور بہت اونچی ریاست تھی نیکی کے اعتبار سے، بلکہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دین بہاولپور ڈویژن میں ہے، ریاست میں، اور ان میں سب سے زیادہ دین بہاول نگر ہے. اللہ قائم دائم رکھے اور اضافہ کرے. حضرت ایک بات اپنی تفسیر میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان میں اپنی معرفت اور محبت فطری طور پر رکھی. یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنا ہماری فطرت میں داخل ہے. توحید بھی ہماری فطرت میں داخل ہے، اللہ کی محبت بھی ہماری فطرت میں داخل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انسان کو اگر اس کا ماحول متاثر نہ کرے اور خارجی چیزیں اس پر اثر انداز نہ ہوں
اور اسی فطرت پر یہ بڑا ہو جائے تو رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر مولود اور بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر، اللہ رسول کے عشق پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس میں ابوا کی تفسیر لکھی ہے کہ مراد اس سے ماحول ہے، ماحول اس کو کبھی یہودی بنا دیتا ہے، کبھی عیسائی بنا دیتا ہے، کبھی مجوسی بنا دیتا ہے، کبھی ہماری طرح اللہ سے ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ اگر یہ ماحول کے تاثر سے نکل جائے تو اس کا کون و مکان میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی اس کی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن فطرت خراب کرتا ہے، اپنی ماحول اس کی فطرت کو خراب کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دور کے لیے ہاتھ مارتا ہے۔ اور جو ذات کہتی نحن اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اس کی تلاش نہیں ہے، دور کی تلاش ہے، قریب والے کی تلاش ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم کتنے قریب ہیں، تیری شہرک سے قریب ہیں۔ دور کی تلاش ہے جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو چیز ہاتھ میں ہے بلکہ اندر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تھوڑی فرما دیا، ناف ماں مر ماہر خود ببوری دان، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں مجھے بھیجا میری ناف کاٹی، جس طرح ماں کی سے دائی ناف کاٹتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹتی ہے اور نال کاٹتی ہے، ایک شرط کے ساتھ اس کو کاٹتی ہے کہ دیکھ بچے، تیرا وجود تو ماں سے جدا ہو رہا ہے لیکن تیرا دل کبھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بڈھا بھی ہو جاتا ہے تو ماں کو یاد کرتا ہے۔ میں آج بھی میری اماں کو دنیا سے گئے ہوئے 33 سال ہو چکے، میں اب بھی جب قبر پر جاتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہا یہ جو ناف کٹتی ہے، مولانا رومی بتا رہے ہیں، مولانا رومی تو بادشاہ ہے، فن کے امام ہے، درد بھرے ان کے ہر بات میں درد ہے، مولا کی عشق و محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری ناف جب اللہ نے کاٹی تھی تو شرط لگائی تھی زمین پر تو بھیج رہا ہوں، شرط یہ ہے بمہر خود ببریدان، میری محبت میں مبتلا رہنا، وہاں جا کر بولنا نہیں، مجھے وہاں جا کر مجھے نہیں بلانا، دور بھیج رہا ہوں، میرا جسم دور ہوگا کہ نہ ہم تمہارے قریب ہوں گے، دل ہمارے ساتھ رکھنا، بس یہی کام ہے، دنیا میں آیا بس دل ہمارا، یہ دل وہاں چپکائے رکھنا بس، باقی اپنے کام کرنا، کھانا پینا، بیوی بچے کاروبار کو روکتی، شریعت روکتی ہے، رسول اللہ نے منع کیا، لیکن یہ فرمایا کہ دیکھو نہیں، دل مولا کا ہونا چاہیے، رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ پھر حلوہ کھاؤ، جب دو چیزوں کا عشق ملے گا تمہیں حلوہ ملے گا، وجد الحلاوۃ الایمان من کان الرسول احب الیہ مما سواہما، اس کو حلوہ ملے گا ایمان کا جس کے نزدیک اللہ رسول سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو جائے، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اب بتاؤ کوئی حلوہ کھائے تو تم اس کو کیا کہو گے؟ تنگی تکلیف میں بولو، جلدی بولو، ماشاء اللہ جی حلوے مانڈے کھاتا ہے، حلوے مانڈے اڑاتا ہے، کھاتا بھی اڑاتا ہے، کھاتا نہیں اڑاتا ہے۔ تو جس کو حلاوت ایمانی مل رہی ہے میرے دوستو، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت انسان نہیں، ایمانی حلوہ کھاتا ہے، محسوس کرتی، اس کی زبان محسوس کرتی۔ جب وہ ابن ابی جمرہ بہت بڑے محدث ہیں، یعنی بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی شرح لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں اے لوگو تم یہ حلاوت ایمانی سمجھتے ہو ایک مانوی کوئی چیز ہے؟ فرمایا نہیں، حصی چیز ہے، اللہ والوں نے اس کی مٹھاس کو زبان پر ایسے محسوس کیا ہے جس طرح چینی اور گڑ کے مزے کو تم محسوس کرتے ہو، صرف فرماتے اگر تمہیں مزہ نہیں آ رہا، یہ ایسی ہے کہ کوئی چاند دیکھ لے تو کہے چونکہ میں نے چاند نہیں دیکھا میں مانوں گا نہیں، لیکن تجھے ماننا پڑے گا، لیکن دیکھنے والی کی آنکھ نے دیکھ لیا، اگر تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو تسلیم کر،
یہ کب شرط رکھی ہے کہ سب دیکھیں گے تو نیا مہینہ شروع ہوگا، رمضان آئے گا، عید آئے گی، چند کا دیکھنا کافی ہے؟ اور میں چند اللہ والے اللہ کا تعلق خاص حاصل کرنے کے بعد اگر ایمانی حلوہ کھاتے ہیں اور اس کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں اور تجھے محسوس نہیں ہوتا، میرے مرشد نے فرمایا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ تجھے گناہوں کا ملیریا ہے، جب گناہوں کا ملیریا ہے تو میٹھی چیز تجھے کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، ہم نے اپنے مرشد سے سنا، خلوت میں کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے اور زاروں قطار روتے، از لبے نادیدہ صد بوسہ رسید، نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے۔ پتہ چلتا تھا کہنے والا اس کیفیت کے مقام سے کہہ رہا۔ از لبے نادیدہ صد بوسہ رسید، من سے گویم روح چے لذت چشید، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آ رہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تھوڑی کہہ دیتا مغل بادشاہوں کو منبر پر کھڑے ہو کر، دل دارم جواہر پارشکس تعویلش کہ دار زیر گرد و میر سامانے کے مندارم، اے بادشاہ ہو اس ولی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کے چند موتی ہیں، اے نیلے آسمان کے نیچے کوئی ایسا سودا لا کر دکھائے۔ زمانی مٹھاس ملے گی، کب ملے گی؟ من کان احب الیہ ما، یہ دل اللہ رسول کی محبت اس لیے بھیجا۔ نافع ماں بر مہر خود ببریدان، یہ میری ناف کاٹی اس شرط پر کہ میری محبت میں مبتلا رہنا، مجھے بلانا نہیں دنیا میں جا کر۔ وہ عشق خود در جان ماں کاریدان، اور اپنے عشق پہلے سے میری جان میں رکھ دیا، لست بربکم کہہ کر اپنی زیارت کرا کے ہماری روحوں کو اس کے اندر اپنے عشق و محبت پہلے سے رکھ دیا، تاکہ اندر کی چیز تو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے صندوق میں یہ گھڑی کی مچھلی ہے، ہم جب چاہیں گے اس کو پکڑ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ذات کو، اپنے تعلق کو تم سے دور نہیں رکھا، ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر اپنی ذات پر بھی غور کرو گے تو ہماری ذات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ فطری چیز ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ آپ پیغمبر سلام کی دعا کے دیکھیں، اللہ مفتح پالا قلوبنا بذکرک، اللہ ہماری دلوں کے تالے کھول دے اپنے ذکر سے۔ تالا وہیں لگا ہوتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، بولو تالا کہاں لگا ہوتا ہے؟ یا ویسے لگا دیتے ہو تالا؟ نہیں، لیٹرینوں کو تالا لگاتے ہو؟ اللہ کہ کسی کا لوٹا غائب ہو جائے تو مؤذن صاحب لگا دو، وہی چھوٹی سی تالی لگائے۔ تالا لگاتا ہے شیطان اور نفس ہمارے دل پر، کیونکہ اس کو پتا ہے خزانہ اندر ہے۔ تالا فرمایا جب سے اللہ بذکر، اپنے ذکر سے تالا کھول، جب تالا کھولے گا اندر سے وہ نور باہر آئے گا جو اللہ کے تعلق میں اللہ کا ہے۔ تالا لگا ہوا ہے۔ یہ قفل جو ہے نفس و شیطان لگاتا ہے، جو ایمان تازہ، جو ہوا تازہ ایمان تازہ نیز۔ اللہ رومی فرماتے جب تک تیری خواہشات حرام خواہشیں زندہ ہیں، تیرا ایمان تازہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ جب فرمایا لا یؤمن، فرمایا لا، تمہارے ایمان پر لفظ لا لگ جائے گی اگر تمہاری خواہشات میرے لاہ دین کے تابع نہیں ہوں گی۔ لا یؤمن، بہت خطرناک بات ہے۔ علماء اکرام بہت سی تعویلات کرتے ہیں اس کی، لیکن بعد نے کہا بھائی یہ بند کرو کیمرہ، ساتھی کیمرہ بند کراؤ، کیا چیز ہے یہ؟ دل میں بٹھاؤ بھائی، کیمرے میں نہ بٹھاؤ۔ حکیم اللہ تھانوی نے لکھا ہے رحم اللہ نے، جس زمانہ کہ کسی بھی دین کے خادم کا خیال آ جائے اور تصور کر لے انسان، تب بھی دل میں نور آ جاتا ہے۔ حضرت کا ملفوظ ہے۔ تو آپ کے موبائل میں تو نور آنے والا نہیں، کیونکہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں، آپ کی گیلری دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے۔
تبرک کے لیے ایک مولوی صاحب بھی رکھے ہوئے ہیں، معلوم تبرک کے لیے رکھتے جس سے تبرک رہے گا باقی جو غیر متبرکین ہے نا ان کی حفاظت ہوگی۔ دل میں بساؤ۔ خیر کیا بات ہوئی؟ لا یومن، تم میں مومن کوئی نہیں، تمہارے ایمان پر لا ہے، میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ایمان پر لا ہے، کب؟ حتی یکون ہواؤک تبعا لما جئت بہ، یہ تیری خواہشات جب تک میرے لائے دین کے تابع نہ ہو جائیں، ادھر دل سے خواہش اٹھتی ہے، ادھر رسول اللہ کا فرمان ہے، ادھر دل کی تمنا آتی ہے، ادھر اللہ کا فرمان ہے۔ بندے تو نے فیصلہ کرنا ہے، اگر اللہ رسول کا عاشق ہے تو دل کیا پورا عالم بھی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو اللہ رسول پر قربان کر دے گا۔ اور اگر تو اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ رسول کو چھوڑتا ہے، اس کے حکم کو چھوڑتا ہے، تو تیرا ایمان بالکل اس انسان کی طرح جو مرنے والا ہے، زندہ پر مردہ کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے چند دن کا مہمان ہے، بس اس کی خدمت کر لو، یہ تیرا ایمان بھی چند دن کا مہمان ہے، کسی وقت یہ ٹمٹماتا چراغ بجھ سکتا ہے۔ لا یؤمنو تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، جب تک خواہشات تازی ہیں، حرام خواہشیں حلال نہیں، صحبت کھانی ہے خوب کھاؤ، ڈٹ کے کھاؤ، منع نہیں کرتے۔ آتی ہم نے دیکھا بورڈ لگے ہوئے اتنے روپے کی صحبت کی پلیٹ، وہ یہاں کا خاص چیز ہے، آتے ہی کھلا دی ماشاءاللہ، آتی کھا لی۔ میں کہ یہ محبوب سے فوراً ہی ملاقات کرا دی، بڑا اچھا کیا، ورنہ وسوسہ رہ جاتا۔ حلال خواہشیں پوری کرو، کون منع کرتا ہے؟ یاد رکھے زمانے میں کوئی ایسی بندی نہیں، خوب کھاؤ پیو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، لیکن نفس کو حلال اتنا دو کہ حرام کی طرف نہ جائے، حرام خواہشات کی طرف نہ جائے۔ تا ہوا تازہ ایمان تازہ نہیں، تا ہوا تازہ ایمان تازہ نہیں، یہ جو کفلیا دروازہ نیست کا کہ اس کا جو اس دروازے کا جو تالا ہے یہ خواہشات ہیں۔ فرمایا اے اللہ میرے دل کے تالے کھول دے، خزانہ اندر ہے، چھپا ہوا ہے، ذکر سے کھلتا ہے۔ اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ دل کا تالا کھول دے، دل کا تالا، دل کا تالا کھل جاتا ہے، بس تالا کھل گیا، نکلا سارا کچھ اندر۔ اب اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، بنیاد تو پہلے سے پڑی ہوئی ہے، اساری کرنی ہے، بنیادیں ہیں اللہ کی محبت کی بنیادیں ہیں۔ واللہ اتنا آسان اور اتنا سہل ہے مولا کو حاصل کرنا، دنیا میں کوئی چیز نہیں آسان نہیں جتنا مولا کو حاصل کرنا آسان۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ایسی چیزوں کو مفت میں رکھ دیا۔ قرآن مجید کے فضائل اگر دیکھے جائیں اور عظمتیں بیان کی جائیں تو الفاظ ہمارے پاس نہیں، لیکن اس کا حصول کتنا آسان رکھ دیا، مفت مدرسوں میں پڑھایا جا رہا، جاؤ پڑھنے والے پڑھ لو۔ مجھے کسی نے کہا میں ایک ملک میں گیا، حد میں وہاں پر قرآن مجید بچوں نے ختم، میرا بیان ہوا، تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت کتنے فضائل، اتنے فضائل، لیکن یہ مفت میں ملتا ہے پوری دنیا میں، جہاں فیس بھی ہے تو تھوڑی سی، تمہیں کوئی ٹیوشن بھی پڑھواتے ہوں گے تو جو انگلش کے لیے دیتے ہیں، انگلش کے پروفیسر کو وہ مولوی صاحب اور قاری صاحب کو کہا تم دیتے ہو، وہ بھی دیتے ہو تو احسان جتاتے ہو۔ ہمارے استاد، ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہیں واللہ، ہمارے استاد مفتی ورسن چونکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، چونکہ میں خدمت میں رہتا تھا تو ہر وقت ساتھ رہے تو پھر خاص خاص باتیں بھی پتہ چل جاتی، تو مجھے ایک مسجد میں ہم گئے، اس مسجد میں ڈیزائن کے لیے پلیٹیں لگائی تھی، تام چینی کی پلیٹیں، پہلے تو خوبصورت پلیٹیں وہ چپکائی ہوئی تھی چھت کے ساتھ، جیسے آج کل یہ ڈیزائن کے لیے چھتیں آ گئی، اور خوبصورتی کے لیے
تو وہاں پر کوئی حضرت نے اس محلے کا بتایا کہ جب میں انڈیا سے ہجرت کر کے آیا، مفتی اعظم پاکستان مفتی ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان تھے، کہا میں اس محلے میں آیا، اب بہت سخت پریشانی بھی، کیا کرے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک خاتون کو اپنا بچہ پڑھانے کے لیے اس استاد کی ضرورت ہے، چلو آپ ٹیوشن شروع کر دیں، چلو کچھ چار آنے شروع ہو جائیں۔ کہ میں اس بچے کو پہلے دن پڑھانے گیا تو اس کی اماں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، مجھے زور سے کہا مولوی صاحب ہجے نہیں صحیح تم کرا رہے۔ مفتی اعظم پاکستان عالم جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد، شیخ الاسلام کے شاگرد، اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت نے حضرت ٹونکی نے پوری زندگی گھڑی نہیں باندھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ٹونک کے نوابوں کے اولاد تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، دین پر قربانیاں دینے والے، کوئی سارے نہ سمجھو کہ فقیر درویش ہی تھے، بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی، نوابوں کے اولاد تھے۔ تو حضرت حج پر کوئی گیا، چاچا ماما تو گھڑی لے گیا، بڑی خوبصورت گھڑی، جب چھٹیوں میں آئے تو گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ اب جب نئی نئی چیز ہو اور طالب علم بھی ہو، جوان ہو، تو بار بار دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے ایسے کر کے، اس لیے میں اندر باندھتا ہوں۔ یہ ہمارے استاد مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بنو ٹون کے محتمم تھے، ان کا یہ اسٹائل تھا، اندر باندھتے یوں دیکھنے کے لیے۔ بھائی اس کے اندر دو فائدے، ایک تو دیکھنا آسان ہے، چپکے سے دیکھ لیا ٹائم کیا ہے، اور ایسے موڑیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ حضرت ٹائم دیکھ رہے ہیں، یوں پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے ٹائم دیکھ لیا، بات کرتے کرتے ٹائم دیکھ لیا۔ اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نظر بھی نہیں آئے گی گھڑی کون سی ہے، کس قسم کی۔ تو حضرت بار بار دور حدیث کے سبق میں گھڑی دیکھ رہے تھے، ہمارے استاد مفتی ٹونکی حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ بخاری پڑھا رہے تھے، تو ایک دو دفعہ سے دیکھ لی، کہا بات آئی گئی ہوئی۔ ایک دو دن کے بعد میں حضرت کے ساتھ چلا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ میں جا رہا تھا، تو حضرت پہچانتے تھے کیونکہ ہمارے بڑوں کے حضرت کے ساتھ تعلقات تھے۔ میں نے کہا ولی حسن جی حضرت، گھڑی بہت دیکھتا ہے تو ہاں، وہ دن اور موت تک اس شرم کی وجہ سے گھڑی نہیں باندھی کہ میرے استاد کو بری لگی۔ کیسے لوگ تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ گھڑی لے کر آئے تھے، حج سے کہا کہ حضرت آپ کے لیے خصوصی تو لایا ہوں، اس دن ظاہر کیا اس بات کو کہ میں گھڑی کیوں نہیں باندھتا۔ یہ حیا تھی ان لوگوں کی، اللہ سے کیسی حیا ہوگی، استادوں سے اتنی حیا ہے۔ تو میرے دوستو ہجے صحیح نہیں، کہا مجھے ٹیوشن ہٹا دی پہلے دن ہی، کہا تجھے نہیں پڑھانا آتا۔ فرماتے میں اسی مسجد میں آ کر رونے لگ گیا، اللہ میاں، اور مائی نے ٹیوشن دی تھی وہ بھی بھاگ گئی۔ کہا کہ اگلی نماز میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے اور مقتدیوں سے پوچھا کہ یار یہاں پر کوئی مولوی ولی حسن آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے یہ۔ اچھا ہاں، اچھا آپ ہے، چلیے دارالعلوم میں آپ کے لیے ہدایہ کا سبق میں نے رکھا ہوا ہے۔ اگلے دن میں ہدایہ پڑھا رہا تھا اور ایک دن پہلے میری ٹیوشن ختم ہو گئی کہ مجھے قرآن پڑھانا نہیں آتا۔ تو نے کہا کہ اتنی بڑی قرآن، اتنی بڑی نعمت مفت میں ملتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالی نے ہر وہ چیز جس کی قیمت میں اور آپ دے نہیں سکتے اس کو مفت رکھا ہے۔ ہم ہوا کی قیمت نہیں دے سکتے، اللہ نے مفت رکھی ہے۔
پانی کی قیمت نہیں دے سکتے، مفت رکھا ہے۔ جو جتنی اہم چیز ہے انسان کے لیے، جسم کے لیے، وہ مفت رکھی ہے۔ انسان کے روح کے لیے جو چیز اللہ نے وہ بھی مفت رکھی ہے۔ اللہ نے اپنا تعلق بھی سب سے آسان رکھا ہے، لیکن انسان کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ مطلب ہم تو قریب ہیں، تم نے قریب ہونا، ہم تو قریب ہیں، ہم تو بالکل تمہارے قریب ہیں، کیا رکھتے، اب تیرا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو متوجہ ہوگا، ہم تو پہلے سے متوجہ ہیں، بس تیرے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، ہم تو ولی ہیں یار تمہارے، تم ہمارے ولی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے مرشد رویا کرتے تھے کہ ذات الہی اور ہم جیسے مٹی کے پتلے ان کو فرمائیں میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لو میں دوستی کا ہاتھ پہلے بڑھاتا ہوں، تو دیکھو تم بھی ہاتھ بڑھا لو۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ جب خود تیار ہیں ہمیں دوست بنانے پر، تو ہمیں دوست بننا مشکل ہے؟ لیکن نفس نے، شیطان نے رکاوٹ پیدا کی، انا پرستی ہمیں خدا کی طرف نہیں آنے دیتی، کیونکہ یہ مٹ کر جائے گا۔ مٹی سے بنا ہوا جب تک مٹی نہیں ہوگا خدا تک نہیں پہنچے گا۔ کال با گزار مرد حال چھو، پیش مرد کامل پامال چھو، مرد حال بنو کال چھوڑو، کسی اللہ والے کے پاس جا کر مٹ جاؤ، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ جب تک مٹے گا نہیں، بنے گا نہیں۔ مٹی ہی گلے گلزار بنا کرتی ہے۔ آپ کے فرش ٹائلوں والے گلے گلزار بارشوں میں نہیں بنتے، مٹی بنتی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اللہ نے مفت رکھا ہے، اور میرے شیخ فرماتے ہیں زمانے میں تو کوئی قیمت نہیں رکھی، اس لیے کہ مارکیٹ میں طالب ہی نہیں ہے۔ جب گاہک ختم ہو جائے تو بیچنے والے یار جس بھاؤ لینا لے لو بھائی، یہ میرا مال خراب کس بھاؤ۔ میرے شیخ فرماتے ہیں زمانے میں خدا کتنے طالب ہیں، پوچھو دیندار کو پوچھ لو، انٹرویو کرے اللہ کا شکر ہے جی 5 نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کیا وہ ماشاء اللہ الحمدللہ بس کافی ہے۔ کیسے کافی ہے بھائی؟ جس ذات کو حاصل کرنا ہے کیا اس کی منزل اتنی محدود ہے؟ مولانا حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ کسی نے پوچھا حضرت دنیا میں تو ہوتا ہے جب محبوب مل جاتا ہے تو تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، وصل محبوب کے بعد کمزوری آ جاتی ہے محبت میں، نہ سمجھ میں آئے تو جن نے عشق مشوقی کی شادی کی ان سے پوچھ لو، بعد میں لتر پولا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، سب زیادہ جھگڑے وہی ہوتے ہیں۔ عشق میں شادی کر لی، پہلے کہتے ایک دوسرے پہ جان دیں گے، اب جان لینے کے در پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وصل کسی کو مل جاتا ہے تو اس میں کمزوری نہیں آتی، بڑھتا جاتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ یہ محبوب محدود ہے، وہ محبوب غیر محدود ہے۔ پھر شیخ سعدی کا شعر حضرت نے سنایا، نہ حسن غایت دارزہ، بڑا پیارا شعر ہے۔ اللہ نہ تیرے حسن کی انتہا ہے، نہ سعدی را سخن پایا، نہ سعدی کے پاس الفاظ ہیں، نہ حسن غایت دارد، اللہ تیرے حسن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، نہ سعدی را سخن پایا، نہ سعدی کے پاس الفاظ ہیں، بمیرت تشنا مستسقی، یہ مجھے تو استسقاء کی بیماری ہو گئی ہے کہ پانی پیتا جاتا ہوں پیتا جاتا ہوں پیتا جاتا ہوں، میری پیاس نہیں بجھتی۔ بمیرت تشنا مستسقی وہ دریا ہم چنا باقی، تاکہ پی پی کر میں فنا ہو چکا ہوں، لیکن تیرے عشق اور محبت کا اور حسن کا دریاب بھی باقی ہے۔ اور میرے شیخ کو میرے فرماتے تھے، میرے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، جنت میں اللہ کی زیارت کے بعد بھی یہ طلب ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی ذات محدود نہیں ہے، وہاں بھی ختم نہیں ہوگی۔ سن لو یہ بات، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، وہاں بھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ذات نظر تو ضرور آئے گی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، لیکن ان کے اندر جو اللہ نے کے اندر جو کچھ کمالات جو کچھ ہے وہ کبھی ختم نہیں، ہر جمعے انتظار رہے گا
ہر جمعے جب اللہ کی زیارت ہوگی تو کہے گا یار اب تک تو اتنی معرفت تھی نہیں، اب جو حاصل ہوئی اسی طرح پتہ نہیں چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے۔ نہ حسن سگائے دے دارت نہ سادی راہ سخن پایا، نہ حسن سگائے دے دارت نہ سادی راہ سخن پایا، کبھی من تشنا مستسقی دریا ہم سنا باقی۔ جس طرح تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنی، میں پیغمبر سلام کو چمٹا رہتا تھا پیٹ بھرنے پر۔ شیب بطنی کا معنی عام محدثین نے تو کیا کہ اگر مجھے پیٹ بھر جاتا بس میں کافی اور کمائی کی فکر نہیں ہوتی، پیٹ بھر گیا رسول اللہ کو چمٹ جاتا تھا، ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ لیکن اللہ والوں نے کہا شیب بطنی سے مراد پیٹ بھرنا نہیں، اتنا ملتا کہاں تھا، شیب بطنی سے مراد ہے میں رسول اللہ کی زیارت سے پیٹ بھرا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زیارت ہوتی نہ مجھے بھوک کا احساس رہتا نہ مجھے پیاس کا احساس رہتا۔ یہ تو عاشقوں سے پوچھو۔ اس لیے روزے کو عاشقانہ عبادت قرار دیا ہے کہ ایسے بھوکے پیاسے سے شام تک رہو، اللہ تیری محبت میں نہ ہمیں بھوک ہے نہ ہمیں پیاس ہے۔ اور ہوتا ہے ہمیں کیا چیز روتی کھانے پینے سے؟ مولا میرے دادا مرشد شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا مہینہ ہے ہر ایک کو مقام احسان نصیب ہو جاتا ہے۔ مقام احسان کا مطلب انت عبد اللہ کنک ترا فإلم تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے عبادت کرو جیسے مولا کو دیکھ رہے ہو ورنہ مولا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ بچے کو حاصل ہو جاتا ہے، بچے کو بھی اگر کوئی کہے یا نفس کہے کہ یار یہ کھا لو پی لو ابھی گھنٹہ باقی ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے یار اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کہا ایسا مہینہ دیا ہے کہ پوری امت کو مقام احسان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا دوام نصیب ہو جائے تو ولی اللہ بن جائے۔ دوام ہمیشہ یہ رہے کیفیت ہر کام سے پہلے اس کو مولا یاد آئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی، حضرت تھانوی رحمۃ مجدد زمانہ فرما، میں نے حدیث پڑھی، میرے دل میں ایک اشکال آیا، بڑے لوگوں کی بڑی بات تھی۔ انہوں نے کہا پیغمبر سلام نے فرمایا زر غبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملا کرو محبت بڑھے گی۔ زر غبا تزدد حبا، کہا کہ ابو ہریرہ ہر وقت چمٹے رہتے، یہ تو رسول اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے۔ کہا میرے دل میں اشکال رہا۔ اچھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ عجیب تھے، دل میں کچھ اشکال آتا تو لوگوں سے نہیں کہتے تھے یا شاگردوں سے یا علماء سے کہا یار وہ بھی اشکال میں پڑ جائیں گے جواب ملے نہ، ان کو خود تشریح خود ہی تلاش میں رہتے تھے۔ کہ میں نے مصنوی شریف لکھنی شروع کی، کلید مصنوی حضرت کی شرح مصنوی کی 20 جلدوں میں نے مصنوی لکھنی شروع کی تو ایک جگہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی تو میرا اشکال حل ہو گیا۔ مولانا رومی لکھا عاشقوں کا حال لکھا کہ خدا کے عاشقوں کا کیا حال ہے، رسول اللہ کے عاشقوں کا کیا حال ہے۔ کہا کہ نیس زرغبن وظیفہ ماہیاں، کبھی کبھی دریا کی زیارت کرنا مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی جائے، یہ میرا آپ کا ہے کہ کبھی گئے کبھی نہ گئے۔ ساری فوڈ اسٹریٹ آپ کی دریا کے ساتھ بڑی ہم دیکھتے آئے، لیکن کوئی فکر نہ کرے میزبان ہم وہاں نہیں روٹی کھائیں گے، آپ جب کی فکر ابھی سے معاف۔ نیس زرغبن وظیفہ ماہیاں، کہ بے دارت نہ دانم ان سے جا کہ بغیر دریا کے زندہ ہی نہیں رہ سکتی، ان کو تو ہر وقت پانی میں رہنا، کبھی کبھی یاد نہیں کریں گے۔ آپ پھر آگے فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی اس بات کا جواب، اس اشکال کا، نیس زرغبن وظیفہ صادقہ، اور کبھی کبھی داد کرنا عاشقوں کا کام نہیں ہے، کبھی کبھی دارت کریں، اس لیے کہ سخت مستسقی سے جانے صادقہ، کیونکہ عاشقوں کی جان اتنی پیاسی ہوتی ہے کہ عشق کے راستے میں دریا کے دریا پی جاتے ہیں، جن کے اللہ ساقیا بھی اور پیٹ نہیں بھرتا۔
تو کیسے پھر کہتے؟ تو میں نے کہا نا خدا کے طالب کہاں ہیں؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے بس کر رہے ہیں، کافی ہے۔ کیا مطلب کافی؟ لفظ کافی کس طرح زبان پر آ گیا؟ زندگیاں بسر ہو گئی اللہ والوں کی، اللہ کو مناتے ہوئے۔ لیکن پھر بھی آخر میں روتے ہی گئے، اللہ جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ ہماری اماں کا دیکھو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، تقریباً 48 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں بسر فرمائے، اور 48 حج فرمایا۔ 48 حج، جو ہر سال حج جاتے ہیں لوگ، جو ہر سال حج جا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا جی یہ غریبوں کو دے دو۔ میں نے کہا تم جو عیاشیاں کرتے ہو، کہو جی فلاں ملک جاؤ سیر کرے، فاضل سیر کرے، وہ تم غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ میں کہا غریبوں کو وہی دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے سفر کرتا ہے، وہی غریبوں کو بھی دیتا ہے۔ جو قربانی کرتا ہے وہی غریبوں کو بھی، تم نہیں دیتے، کون دیتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی حج ناغہ نہیں کیا رسول اللہ کے بعد، کیونکہ اماں تو امت تھی نا، امت۔ صحابی فرماتے میں نے اماں کو دیکھا اور ام سلیم کو دیکھا، انس کی والدہ، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا احد میں زخمیوں کو اپنی پیٹھ پر مشکیزے میں پانی لا کر پلا رہی تھی۔ اماں کا پیسہ نہیں تھا، تو رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیجیے میں بھی مولا کے راستے میں جہاد کروں اور نکلوں۔ اور میں جہاد کن الحج، پر میں تمہارا جہاد حج ہے، کبھی حج نہ کریں۔ اب دنیا سے جا رہی ہیں، حضرت عبداللہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اماں رو رہی، بہت رو رہی، ہچکی بندی آ کر کہتے ہیں اماں کیوں پریشان ہے؟ 18 آیات آپ کے بارے میں اتری ہیں، کسی زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نہیں آتی تھی، آپ جب ہو آپ کے بستر پر اللہ کے رسول پر وحی آیا کرتی تھی۔ پیغمبر سلام کی سب سے محبوب بیوی آپ کو حمیرہ اویسہ کہہ کر رسول اللہ نے پکارا، اللہ نے آسمان سے آپ کی برات نازل کی، اس امت میں مریم علیہ السلام کا مقام ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اماں رونے لگی، عبداللہ میرے بیٹے جب میں سوچتی ہوں کہ میں رب کے سامنے کھڑی کی جاؤں گی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سامنا کروں۔ یہ محدود راستہ نہیں ہے، یہاں تو لگے رہو۔ میرے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے تھے کہ نیکی کر تو دریا میں ڈال لیں گے، نیکی کے دریا میں ڈال نہیں، بھول جا کہ تو نے بھی کچھ کیا ہے، کرتا جا بھولتا جا بھائی میں نے کچھ کیا ہے۔ ہر وقت خدا کے فضل پر نظر ہو، کیونکہ فضل پہنچائے گا، کام بنتا ہے فضل سے، اکثر فضل کا آسرا لگائے۔ ہمارے اعمال، عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد باہر نکلتے تھے، ایسا لگتا ہے چوری کر کے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنی شرمندگی آپ کے چہرے پر ہوتی نماز کے بعد، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو جرم کر کے آ رہے ہیں؟ اور میں نماز کو دیکھتا ہوں اور اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہوں، شرم کے بارے ڈوب جاتا ہوں، کیا پیش کر کے آئے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق اور اپنی محبت ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ ملے گے کیسی فطرت، زندہ کیسے ہوگی فطرت، کیسے فطرت زندہ ہوگی؟ حضرات صحابہ اکرام نے وہ کام کر کے دکھایا کہ ان کی عشق زندہ ہو گیا، مولا پر مرنے والے ہو گئے، جان دینے والے ہو گئے، مولا کے نام سے گھبراتے تھے، مولا پر جان دینے والے بن گئے۔
واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کی ذات کو مراد بنایا کہ ہمیں مولا چاہیے، ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے. ان کی مراد کیا بن گئی؟ اللہ. یریدون وجہہ. میرے مرشد فرماتے پیر کا مرید نہیں ہوتا، پیر کا مجازی مرید، اصل مرید مانا ارادہ کرنے والا، اور مرید اللہ کا مرید ہوتا ہے. لیکن پیر چونکہ لے کے چلتا ہے اس لیے مجازن پیر کا مرید ہے، حقیقی مرید اللہ تعالیٰ کا ہے. پیر سے مقصود بھی اللہ کی ذات ہے، پیر مقصود نہیں ہے. لیکن چونکہ مقصود کا ذریعہ ہے اس لیے اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. ذرا خالق تو اللہ ہے لیکن ذریعہ والدین ہے، تو والدین کے حقوق ہے یا نہیں؟ یا بھی چکڑ دیو گے ماں پیو نو؟ پنجابی سمجھ دیو کہ نہیں؟ یا پشتو بولا؟ انگریزی؟ پشتو ہم کو نہیں آتی. میں کوئٹہ گیا تو میرا بیان ہوا اردو میں، تو وہاں پر بوڑھے بھی بیٹھے تھے، وہ اردو نہیں جانتے تھے. غٹ پیر دے لیکن پشتو نہ کوئی. پیر تو بڑا لیکن پشتو نہیں بولتا. آپ کو ہنساتے ہیں پھنسانے کے لیے. میرے مرشد فرماتے جب تک سامنے کا دل نہیں کھولے گا مال اندر نہیں جائے گا. ٹپی منہ نہیں کھولے گی اندر پانی جا کر، قطرہ پانی جا کر موتی نہیں بنے گا. حضرت مولانا شیخ علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی ہے کئی بار اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ سے. فرماتے تھے اذا ہنسا فقط پھنسا. ہنسے گا تو پھنسے گا. ہمارے میرے دو بڑے بزرگ، میرے دو بڑے مربی مفتی ابو الحسن چونکی رحمہ اللہ، ان کی بھی عادت تھی بیچ میں ایسے ہنسنے کی بات فرماتے. بخاری کے سبق پر ہمارے مرشد بھی اس لیے ایک اللہ والے تھے، فوت ہو گئے. ہمارے حضرت جب بیان جوش پر آتا حضرت کا بیان، اور پھر کوئی حضرت ہنسنے کی تو وہ کہتے تم ہساوت بھی ہو تم رلاوت بھی ہو. یہ ایک اور بھی زبان ہے کہ تم ہنساتے بھی اور لاتے. تم ہساوت بھی ہو تم رلاوت بھی ہو، میرے مولا سے تم ملاوت بھی ہو. مولا سے بھی ملا دیتے ہو. میرے شیخ فرماتے تھے ہنس ہنس کے مولا کا راستہ طے کرو. خوشی سے دل میں خوشی ہوگی تو ہنس کے راستہ طے کرو. لیکن نفس کو خوش نہ کرو، شیطان کو خوش نہ کرو. بس یہ کام کرو، مولا کو خوش کرو، خوش رہو. یاد رکھو فرما برداروں کا ہنسنا نافرمانوں کے ہنسنے میں فرق ہے. بتاؤ ایک آدمی کے بچے ہوں 5-6 اور آپس میں بھائی اور سب فرما بردار اور آپس میں مذاق کر کے ہنس رہے ہوں، باپ اور ماں کے دل سے دعا نکلے گی یا نہیں؟ جلدی بولو بولو. اور اگر وہ نافرمان اور ہنس رہے ہوں تو کیا نکلے گی؟ بد دعا. فرمایا جب فرما بردار زمین پر ہنستے ہیں رحمت نازل ہوتی ہے. وہ جو حدیث آتی دل مردہ ہو جاتا ہے، اس حدیث کی تحقیق حدیث میں جا کر دیکھو، شروعات میں دیکھو. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کیا تو ہی نہیں. پیغمبر اسلام ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، آتا نہیں دائم البشرا تھے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور آنے والے کا دل کھل جاتا تھا دیکھ کر، غم غلط ہو جایا کرتے تھے. مابیض یستسقی الغمام بوجهہ، فرمایا وہ سفید چہرے والا کہ بادل بھی اس کے اس سے سیراب ہوتے ہیں. وابیض یستسقی الغمام بوجهہ سیمال الیتامى عصمت للارامل، یتیم بھی وہی آ رہے اور بیوائیں بھی وہی آ رہی. دیکھ کے دل خوش ہو جاتا تھا. دائم البشرت، اور دل میں کیا تھا؟ دل میں غمگین رہتے تھے. حزین غم، دل غم میں ڈوبا رہتا، چہرے پر رکھتے تاکہ آنے والے اگر وہ غم دیکھیں گے رسول اللہ چہرے پر تو اور غمگین ہو جائیں گے. دائم البشرت، لیکن دل میں غم ہے. جس کو کسی اللہ والے نے کہا کہ لبوں پہ ہے وہ ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ یریدون وجہہ، پہلا کام کیا اللہ کو مراد بنایا. ہمیں مولا حاصل کرنا ہے، مولا کو لینا، اس کے لیے صحیح اور کوشش کی. نمبر 2،
یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح شام مولا کو یاد کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا نام جپتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، عمل الصالحات، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے اخلاص ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی مقصود نہیں، مولا مل جائے بس، اور اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ تیسرا تقویٰ، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور ہمت لگا دیتے ہیں کہ ہم سے ذرا بھی اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، جان تو دینے کو تیار ہیں، نافرمانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ عاشق کا کام ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ اپنی مرضی پہ چلنے والے کا نام عاشق ہے؟ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا حضرت سنت اور بدعت کا فرق کیا؟ سن لو آج ڈیرا کے دوستوں، میرے شیخ سے پوچھا حضرت سنت اور بدعت آسان لفظوں میں سمجھا دے جو ہمیں سمجھ میں آ جائے عوام الناس کو۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑی تحقیقات ہیں۔ فرمایا محبوب سے محبوب کی مرضی کے مطابق محبت کرنے کا نام سنت ہے۔ محبوب سے وہ کیسی محبت چاہتے ہیں ویسی محبت کرنا نام سنت ہے، اور محبوب سے اپنی مرضی کے مطابق محبت کرنے کا نام بدعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، میں تو کروں گا، کیونکہ مجھے عشق میں یہ کروں گا۔ یہ محبوب سے تو پوچھ لے اس کو بھی پسند ہے کہ نہیں جو تو کر رہا ہے؟ ایسا نہ تیرے اس زمین پر دھرا رہے اوپر جائے نہ۔ مولانا رومی نے تنبیہ کی ہے، ایسا نہ ہو آج کو ہمارے اس زمین پر تو نام ہو عاشق ہے، اور اوپر والے اوپر نام ہی نہ ہو عاشقوں میں بھی یہی کوئی عاشق ہے۔ مثال دیتے ہیں بخانہ داماد پر شور و شر، تاکہ داماد کا گھر میں شور ہو رہا ہے کہ بارات جا رہی ہے، مخانہ دفتر نہ باشد ہیچ خبر، اور جہاں بارات سے جانا انہیں خبر بھی نہیں ہمارے یہاں بارات آنی ہے، اور میں یک طرفہ ٹریفک سے شادی ہونے والی نہیں ہے، وصل ملنے والا نہیں ہے، وصل دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے مولا کو اور رسول اللہ کو تو پھر اس انداز میں چاہ کہ وہ بھی تجھے چاہنے لگے، یحببکم اللہ، کہ اللہ بھی تجھے چاہنے لگے، پھر جا کر یہ وصل تام ہوگا۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، ورنہ زمین میں نام ہے اوپر کوئی نام نہیں ہے کہ عاشقوں میں شامل ہے کہ نہیں۔ تقویٰ، اللہ رسول کو ناراض نہیں کرتے، ہم سے کوئی ایسا کام نہ اللہ رسول ناراض ہو، اپنے دل کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی نگہبانی کرتے ہیں، آنکھوں کی نگہبانی، ہر چیز کی نگہبانی کرتے ہیں، یار کہیں سے چور اندر نہ آ جائے، پہرا دیتے ہیں، پہرا۔ جب پہرا دے گا تو پھر آتے ہوئے چور کی بھی آہٹ محسوس ہوگی، ہو سکتا ہے لڑائی بھی اس کے ساتھ ہو، کوئی بات نہیں، نہ جت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا بھائی بندہ ہوشیار بیٹھا ہے، چوکیدار ہوشیار ایسا نہیں ہے غافل ہے، ورنہ وہ چوکیدار ہوئے گا جاگتے رہو ساڑھے سے نہ رہو، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، لگا ہوا ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اور نہ مجھے چاہتے ہو نیتیں درست کرو، اعمال پر آ جاؤ، گناہوں سے بچو، اور آخری کام واصبر نفسک، ہمارے محبوب ان نے سارے کام کر لیے لیکن ابھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کی صحبت کی ضرورت ہے، واصبر نفسک، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، واصبر، لفظ صبر استعمال کیا قرآن نے، صبر ہوتا ہے تکلیف دہ چیز پر، کہ اللہ کے نبی آپ کا تو دل چاہتا ہے ہر وقت آپ ہمارے ساتھ مشہور رہیں، لیکن نہیں، ان کو بھی تو لے کے چلنا ہے، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت
عجیب بات ہے، کیونکہ رسول اللہ کا اگر ذوق کو دیکھا جائے تو مولا کے ساتھ ہر وقت مشہور. قرآن نے کہا نہیں، یا المزمل قم اللیل، رات کو آ جاؤ، رات کو ہمارے ساتھ، ان لک فی النہار صبحا طویلا، لیکن دن کو ان میں آپ نہیں جاؤ گے، یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ آپ وقت خبر کیجیے. ٹھیک ہے، آپ کا آپ نے کتنا پر میں لولا اگر مجھے امت کا خوف نہ ہوتا، تکلیف کا خوف، میں یہ کام یوں کرتا، یہ کام یوں کرتا، یہ کام یوں کرتا، لیکن امت کی رعایت سے میں یہ کام نہیں کرتا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی. ورنہ اپنا ذوق آپ نے بتایا کسی حدیث کو، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام یوں کروں، لیکن نہیں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ امت کہے گی اور رسول اللہ نے کیا ہم بھی کریں اور ان سے ہوگا نہیں، تو ان کا دل چھوٹا ہوگا تو کوئی دل پر بوجھ، میں کرتے ہی نہیں ہو کام. سبحان اللہ، یہ شان رحمت ہے. آپ رسول اللہ کی بھی شان رحمت ہے بہت بڑی. عاشق تو چاہتے پھر وہی کام کرنا جیسا کیسا بھی ہوتا، پھر نہ ہوتا. آپ نے آسانی فرمائی بعثت بالحنیف الصالح سمحا، میں بہت آسان دین لے کر آیا ہوں، بہت آسان دین، عمل کرنا بہت آسان. صحبت کونوا مع صادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، صالحین کے پاس بیٹھو، جو نیک ہے اس کے پاس بیٹھ جاؤ. اور یہ وہ پیر و مرشد ہو، حضرت مفتی شفیع صاحب لکھا ہے کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی حاجی صاحب ہے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤ، تم دل کی دنیا بدلتی ہوگی. اس حاجی صاحب نیک اس کے پاس بیٹھ جاؤ جو بڈھا ہو گیا، کیونکہ جب بڈھا ہو جاتا تو گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں. جوانی میں چھوڑنا پڑتا ہے، بڑھاپے میں گناہ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ کیا بڈھا کیا کرے گا بھائی، بڈھا اس میں سگی کرے گا کسی سے، کمر جھک کے مس کے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، بالوں پہ غالب سفید، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. یہ مجنون لیلا بنے گا، منہ میں دانت بھی نہیں، کان صحیح کام نہیں کرتے، آنکھوں میں 12 نمبر کا چشمہ ہے، بڈھی کے لیے بڈھے کے لیے. حضرت فرماتے تھے، حضرت لدھیانوی مولانا یوسف لدھیانوی شہید رہے، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں. حضرت کی 2 بیٹیاں 2 بھائیوں کے گھر ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ میرے والد کی کرامت ہے، ورنہ ہماری تو کوئی رشتے داری کرامت ہے. اور میرے شیخ میرے والد کونے میں بیٹھا ہوا، کہاں سے کہاں پہنچا دی، بچوں کو آ گیا، دعائیں کرتے رہتے. ایک معمول دیکھا ہم نے والد کا، بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے سارا وقت. ہمیں کبھی بٹھا کرنے کا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. دعا ایسی ہوتی تھی کہ ہوتا ہی کرنے نہیں، جب ہوتا ہی نہیں کرتا، ہوتا ہی نہیں. عجیب ہے، ایسا لگتا تھا پیچھے کوئی ڈنڈے والا بیٹھ جاؤ گا. کرامت. حتیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچا دے. ایک دفعہ مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، آپ حضرات نے زیارت کی ہو، باب العلوم والے، کراچی آئے ہوئے تھے. تو سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لاہور میں، وہ ان کے ساتھ تھے، ان کی خدمت میں، اور ڈاکٹری کے سارے کام ان کے ذمہ تھے. تو ہر وقت حضرت کے ساتھ. اور مفتی منیر صاحب جو آج کل امریکہ میں مفتی اعظم امریکہ ہیں، وہ لدھیانوی صاحب کی خدمت میں تھے. اور میں اپنے شیخ کے آیا ہوا تھا، بابل نگر سے گیا تھا. تو میں حضرت کی جو ہے وہ حضرت بیمار تھے، تو حضرت کو فالج ہو گیا. تو حضرت کی زیارت کبھی کبھی ہوتی تھی، ویل چیئر میں پیچھے لے کر کھڑا تھا اونچی جگہ پر. عبد المجید صاحب آیا، ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب ساتھ تھے. پنجابی کہنے لگے، یار تو صاحبزادہ نے سارے بزرگوں سے قبضہ کر لیا. نفیس شاہ صاحب کے ساتھ آپ ہیں، آپ کا قبضہ ہے. ہر وقت کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلاؤ، میں نے کون سی گولی کھانی ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ. ہم لدھیانوی صاحب سے ملنے گئے تو مفتی منیر صاحب نے قبضہ کیا، کہتے مولوی جلیل صاحب نے قبضہ کیا. میں کہ ہمارے والد کی کرامت ہے، وہ نگوشہ نشین شخص تھے، کہ دعاؤں نے کہاں سے کہاں پہنچایا. کسی بھی ایک انسان کے پاس بیٹھ جاؤ، کون ما صادقین، دل کی دنیا بدلے گی. حضرت لدھیانوی فرماتے تھے یہ بڑھاپا بھی نعمت ہے کہ کم از کم گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں. جب مولا کے پاس جاتا ہے تو اپنے اوپر کالک لے کے نہیں جاتا، یہ بھی نعمت ہے. جوانی میں تو چھوڑنے پڑتے، بڑھاپے میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ گناہوں کا شیطان کو کر دے، بڈھے بندے سے کیا کرائے گا.
اللہ کہ بہت خبیث الفطرت ہو تو اللہ معاف فرمائے، ان کی بات نہیں کرتے۔ کونوا مع الصادقین، آج اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، صحبتیں ہماری خراب ہیں، نہ خود اہتمام ہے نہ بچوں کے لیے اہتمام ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے اعلان کرایا تھا، لوگوں اپنے بچوں کو لاؤ، کہنے کا حضرت وہ تو علی گڑھ میں پڑھتے ہیں، اور اس وقت علی گڑھ میں یہ تربیت ہوتی تھی، ڈھول بجایا جاتا تھا، اس میں ناچا جاتا تھا، پریڈیں ہوتی تھی نیا نیا، وہ تو اس ماحول کے آپ کے پاس لائے؟ کہا کہ نہیں، تعارف تو کرا دو نا ان کا، تاکہ کل کلا ان کو دین کی ضرورت پڑے تو اس کو پتا ہو دین کہاں جانا، جا کر سیکھنا ہے، دین کی دکان کہاں ہے، ان کو دکانیں تو دکھا دو۔ اور کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ جب حضرت نے اعلان کیا تو اس کے بعد لوگ لائے، اب وہ بچے ایسی، ان کا لباس بھی ایسا، رہن سہن بھی ایسا۔ حضرت فرمایا کہ کوئی بات نہیں، خانقاہ میں نہیں رہیں گے، الگ سے ایک مکان لے دیا، اور ایک بابا جی ان کی نگرانی کے رکھ دیے کہ روٹی پانی بھی ان کو دینا ہے، باقی جو غل غبارہ کرے تو ہم نے کسی کو روکنا نہیں ہے، لیکن دن کو جب میری مجلس ہوتی ہے تو اس میں لانا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بس 1 گھنٹے کی زیادہ مجلس، باقی تم جو چاہے پکنک مناؤ، روٹی مفت کی، دیکھو بھائی روٹی مفت میں ملے اور مسافرت مزہ ہے، پکنک جوانوں کیا چاہیے، اور باقی وہی غل غبارہ۔ اس صحبت کا کیا اثر ہوا؟ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان انہی زمانوں میں سے پیدا ہوا۔ میں نے ان کی زیارت کی الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب کی دعائیں بھی دی ہیں، انہی میں سے پیدا ہوا۔ ہمیں نہ خود اہتمام ہے نہ اپنی اولادوں کا، نہیں لو اولاد بگڑ رہی، تم خود ذمہ دار ہو بگاڑنے کے، کبھی لے گئے ہو؟ تم نہیں تربیت کر سکتے تو مربیین کے پاس لے جاؤ نا۔ جب پیناڈول کی گولی سے تیرا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، یہاں کیوں نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اس کو کہ یہ بچہ ہمارا، آؤ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے جوان آئے، کیسے کیسے ہو گئے، والدین بھی حیران ہیں ان کو کیا ہو گیا بھائی، کیا نشہ آپ نے پلا دیا؟ یہی جو رات دن وہ کرتا تھا آج رو ہمارا دعائیں دیتا ہے، ان کو دیکھ کر آپ نے کیسا بنا دیا؟ لاؤ گے تو صحیح، یہ تھوڑی ہے، نہ خود کی فکر ہے نہ ان کی فکر ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ان کی زیارت کی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان سے ملنے کی یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا، دل کے ساتھ اخلاص والا تعلق رکھو، 2 نمبری نہ ہو، اخلاص والا تعلق، اغراض والا نہیں۔ پھر دیکھو کیسے مولا نہیں ملتا۔ حکیم الامت قسم کھا کے کہتے ہیں، خدا کی قسم جس نے اخلاص کے ساتھ اس راستے میں قدم رکھا وہ ضرور منزل پر پہنچے۔ اخلاص ہی نہیں ہے، 2 نمبری ہے۔ بس میرے دوستو یہی سبق لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے بھی اپنے لیے، یہ سب لے کر آیا۔ لوٹائے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹائے جو بھی فرزانے گئے، عقل والوں کا راستہ نہیں ہے، دیوانوں کا راستہ ہے۔ لوٹائے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔